السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ میرے دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہوں گے. ایک تو طیب بلوچ صاحب ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ذیشان سید سینئر کورٹ رپورٹر, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کرتے ہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی کرتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کور کرتے ہیں. تو آج دو موضوعات ہیں جس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج ایک اچھا دن اس لیے ہے کہ ایک سی ایم اے کے اوپر سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک بڑا حکم نامہ ان کے لیے آیا ہے. یہ وہی حکم نامہ ہے جو ہم نے ایک چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی کورٹ میں جب ایک آرڈر دیا گیا تھا کہ فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر ملاقات کریں عمران خان سے, تو کہ جی جیل کے دروازے عمران خان کے لیے کھول دیے گئے. تو اب کی بار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے یہ آرڈر سامنے آیا ہے جی کہ جیل کے دروازے جناب کھول دیے جائیں, ملاقات کے لیے سلمان صفدر جائیں, ہدایات لے لیں. اس آرڈر کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اور دوسرا, ہتک عزت کا کیس عمران خان اور شہباز شریف کے مابین بہت طویل عرصے سے سن 2017 سے عدالتوں میں زیر التوا ہے, اس پہ بھی آج کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو تمام موضوعات پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. سب سے پہلے طیب آپ کی اجازت سے پہلے میں ذیشان سید کی طرف آؤں گا. ذیشان, سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج کی پروسیڈنگ میں کیا ہوا؟ بھائی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان کی دو سی ایم تھے, اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یہ سی ایم فائل ہو گئے تھے, کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ پہ نیب نے کہا تھا کہ مرکزی اپیلوں پر سماعت شروع کریں اور اسی پہ دلائل شروع کریں, اور ہائی کورٹ نیب کی اس استدعا کو مان چکی تھی. لیکن اس کے بعد سلمان صفدر نے پھر کیا یہ کہ انہوں نے ایک درخواست دے دی, اور دو درخواستیں, ایک میں کہا کہ ہماری ملاقات کرائی جائے, دوسرے میں یہ کہا کہ نہیں, مرکزی اپیلوں کو چھوڑ دے, ضمانت کی درخواست اور خصوصاً بشرا بی بی کی درخواست میں فوکس ہے کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ سن لی جائے. تو آج جب سماعت تھی تو سی ایم جو سی ایم تھی ان کی, اس پہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب, چیف جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس محمد آصف نے سماعت کی. تو بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ کہانی جو ان کی درخواست میں تھی وہ بتا دی, اور چیف جسٹس نے خود سے کہا کہ آج جو سی ایم ہے اسی کو سنتے ہیں, مرکزی اپیل کو بعد میں سنیں گے. اچھا, سلمان صفدر نے ملاقات کے حوالے سے جب بات شروع کی تو چیف جسٹس نے آج دو ایک باتیں جو ہے بڑی انتہائی اہم کی. ایک تو انہوں نے آخر کار پی ٹی آئی والوں سے شکوہ کیا, انہوں نے کہا کہ کل بھی ہمارے خلاف جو ہے جو باتیں ہوئی ہم نے سنی, اچھی نہیں لگی, اور آپ ایسا کریں, آپ جائیں, کل جائیں, آپ اڈیالہ میں ملاقات کریں, آپ انسٹرکشن لے کر آئیں, اور پرسوں یا جمعرات کو جو ہے ہم یہ کیس رکھ لیتے ہیں, اور ہم آج جو باتیں ہوگی وہ ہم آج بھی سنیں گے. یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کو ایک طریقے سے بتا رہے تھے کہ جو آپ لوگ ہمارے ٹرول کر رہے ہیں تمام چیزیں ہیں. تو انہیں پہلے بھی کہا کہ آپ نے جو باتیں کی ہے وہ ہم نے سنی, وہ اچھی نہیں تھی, آج بھی آپ کی باتیں سنیں گے, کل بھی باتیں سنیں گے, لیکن یہ ہے کہ سی ایم کے اوپر ہم آپ کا وہ سی ایم ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ جائیں. اور سپریم کورٹ کا وہی فیصلہ جو میرے خیال میں جنوری یا فیبروری میں تھا, اسی فرینڈ آف دی کورٹ کی حیثیت سے بیرسٹر سلمان صفدر جائے اکیلے, اور وہ کل ملاقات کرے, پرسوں آ کے رپورٹ عدالت میں جمع کر دے. جو بیرسٹر سلمان صفدر نے مرکزی اپیل کے لیے پھر ٹائم مانگا, ویسے یہاں پہ بھی دو باتیں, اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ فکس نہیں ہو رہی درخواستیں, اور اب جب عدالت کہہ رہی کہ نہیں مرکزی اپیلوں پہ ہم نے بحث کرنی ہے, تو سلمان صفدر نے آج پھر کہا کہ 11 والیومز ہے, اس کی تیاری کرنی ہے, مرکزی اپیلوں کو سننے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. اس پر بھی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ جائے اڈیالہ ملاقات کرے, رپورٹ جمع کرا دے, اور ہم ایک ہفتے کے اندر اندر اس مرکزی اپیلوں کا فیصلہ کریں گے. تو اس سے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو 17 جنوری 2025 میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی تھی, اور پھر وہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی, اور نیب کے جو ٹیکٹکس یوز ہو رہے تھے یا تاخیر کا شکار ہوئی تھی, اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ چکا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل عمران خان کی یہ جو اپیلیں ہیں اس پر وہ فائنل فیصلہ کرے. تو بیرسٹر سلمان صفدر نے جانا ہے اڈیالہ جیل, اور اڈیالہ جیل کیونکہ طیب بھائی ہمارے ساتھ ہے, اب اڈیالہ کا جو کہانی ہوگی وہاں پہ ملاقات کا, اور وہی بات ہے کہ اگر فرینڈ آف دی کورٹ کی حیثیت سے جائیں گے تو وہ اپنی رپورٹ لے کر آئیں گے, تو وہ ملاقات کی میرے خیال میں کوئی اڈیالہ انتظامیہ یا کوئی اس میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اور ان کی یہ ملاقات لازمی ہوگی. تو اب یہ ایک بات ہے کہ آلریڈی اگر عمران خان کی یہ جو کیس ہے 190 ملین, اس کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے, جو بھی فیصلہ ہو, اگر یہ فیصلہ سسپینڈ بھی ہو جائے مثلاً تو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے اس کی جو سزائیں ہیں اس کے بھی اپیلیں فکس نہیں ہوئے. تو یہ عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے کہ, اور یہ اچھا ایک ریلیف ہے کہ ایک تو بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہوگی, جو پی ٹی آئی یا ان کی عمران خان کی بہنوں کا ایک جو بیانیہ ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا ان کی آنکھ مزید خراب ہوگی, تو سلمان صفدر وہ چیزیں بھی کلیریفائی کریں گے, اور یہ دوسری ملاقات ہوگی. دوسرا یہ کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جائے گا تو لیفٹ اور رائٹ جہاں بھی کم از کم کوئی نہ کوئی فیصلہ ایک دوسری عدالتی محاذ سے جو ہے ان کے لیے آ جائے گا. اچھا طیب, میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے مقدمات اگر سماعت کے لیے فکس نہ ہوں تو بھی یہ کرٹیسزم ہوتا ہے جی کہ کیسز فکس نہیں ہو رہے. ایون یہ بھی کہا گیا جی کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو بائی ڈیزائن لایا ہی اسی لیے گیا تاکہ عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ فکس نہ ہو سکیں. اب جب یہ کیسز فکس ہو رہے ہیں تو اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے جی کہ جو ایک ہفتے میں اپیلوں پہ میں فیصلہ کر دوں گا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ فرینڈ آف دی کورٹ جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بنایا, جن کو سلمان صفدر صاحب, ان کی ملاقات بھی کروا دی گئی, اور یہ بھی اگلی تاریخ بھی دے دی گئی اوپن کورٹ میں جی کہ فلاں تاریخ ہے اگلی, یعنی پرسوں دوبارہ آ جائیں, کیس پر سماعت کریں گے.
تو یہ شک کی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ تحریک انصاف کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ خیر کو بھی شر بنانے پہ جو ہے نا اس کو جد طول حاصل ہے، یعنی کہ مہر ہے ہمیشہ اس کی جانب سے. ہم نے دیکھا پاکستان میں اوور آل ایک تو یہ عدالتی محاذ ہے، اس پہ تو ان کا پراپیگنڈا ہمیشہ سے رہا، اور خصوصاً اس وقت سے رہا جب سے وہ ایک ٹرم یوز ہوئی کہ عمران دار ججز جب سے وہ سائڈ لائن ہوئے، اس کے بعد سے تو وہ جو بھی جج آئے انہوں نے کریڈیبلٹی کو متاثر کرنے کی کوشش کی کہ ان کو لایا ہی اس وجہ سے گیا ہے، اور یہ وہ سارا کچھ. کیونکہ پہلے جو جج بیٹھے ہوئے تھے وہ جو ہے نہ آؤ دیکھتے تھے، نہ تاؤ دیکھتے تھے، نہ آئین دیکھتے تھے، نہ قانون دیکھتے تھے، وہ فیصلے ہی ایسے کر دیا کرتے تھے. یاد ہے آپ کو کسی یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھا جس میں بانی پی ٹی آئی نے ایک درخواست دائر کی اپنی ضمانت کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل میں بھی اس کے خلاف کوئی کیس جو ہے وہ اگر دائر ہوگا تو اس میں بھی ضمانت ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ضمانت ہمیشہ ایف آئی آر پہ دی جاتی ہے، تو ججز کو کیسے پتا کہ مستقبل میں کون سی 2023 کی ججمنٹ ہے. تو یہ سارا وہ کچھ تھا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں جج اس ٹائم عدلیہ ان کی سہولت کار بنی ہوئی تھی اور اس نے سہولت کاری کی. اس کے بعد اگر جوڈیشل سسٹم ریسیٹ ہوا ہے تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ جوڈیشل سسٹم ریسیٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا گیا ہے اور اپنے من پسند کے لوگ بٹھائے گئے ہیں. یہ 26 ترمیم کو کہتے ہیں ہمارے خلاف آئی، 27ویں ترمیم ہمارے خلاف آئی، اب 28ویں ترمیم اگر آتی ہے تو بھی یہ کہیں گے ہمارے خلاف آئی. یعنی کہ ریاست یا اس ادارے جو بھی اقدام کرتے ہیں یہ اس میں بھی جو ہے وہ خیر کی بجائے اس کو شر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے ابھی ایران اسرائیل جنگ چل رہا ہے، اس میں بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کبھی یہ ایران کی چھتر چھایا تلے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور آج کل وہ یو اے ای نے جب سے قرض مانگا ہے تو اب یہ یو اے ای کے سب سے بڑے جو ہے وہ خیر خواہ بنے ہوئے ہیں. پاکستان مخالف کوئی بھی یہ موقع وتیرہ ذہن نہیں ہونے دیتے، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی یا نیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، یہ ہمیشہ اس کے خلاف جو ہے، ایون کہ پارلیمان کی سپرمیسی کی بات ہو، یہ سب کے خلاف ہوتے ہیں. یہ ان کا ایک وتیرہ ہے. دوسرا میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس کیس کے اوپر. پہلے ذیشان مجھے ایک چھوٹا سا وہ کر دے کہ یہ جو انہوں نے کورٹ فرنٹ آف دی کورٹ بنا کر بھیجا ہے سلیمان صفدر کو، تو انہوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنی اور رپورٹ کس چیز کی رپورٹ دینی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ٹی ہوں. او آر یا اس کا وجہ کیا ہے، کیا چیز ہوگی؟ وہ اس لیے ہے کہ سلمان صفدر کی طرف سے ایک پٹیشن یہ فائل کی گئی تھی، سی ایم اے فائل کی گئی تھی. جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی، جب کورٹ کی جانب سے گزشتہ 1-2 سماعتوں میں یہ بات پوچھی کہ آپ مین کیس پر پہلے آرگیو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ضمانت کی درخواستیں ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے اس کے اوپر آرگیو کیا جائے. اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ مجھے انسٹرکشنز نہیں ہیں تو میں انسٹرکشن لے لوں. اور پھر بالخصوص بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایک سی ایم اے فائل ہوئی، اس میں بھی یہی بات تھی کہ انسٹرکشن سیکھ نہیں کی، اور دوسرا کہ خاتون ہونے کے ناطے ان کا کیس ترجیح بنیادوں کے اوپر پہلے بیل کی حد تک ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. تو یہ سلمان صفدر کا ویو تھا کہ ان کو کم از کم ہدایات لینے کے لیے جو ہے وہ اجازت دی جائے، تو اس لیے یہ آرڈر کورٹ نے آج کیا ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ مجھے یہ شبہ پڑ گیا تھا کہ یہی سلیمان صفدر، اب تو ان کا پتہ چل گیا کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بانی پی ٹی آئی اپنے موکل سے یہ پوچھیں گے کہ ہم مرکزی کیس پہ جو ہے وہ فوکس رکھیں یا ہم ضمانتوں کے معاملات پہ فوکس رکھیں، اور وہ جو کچھ بھی جواب ہوگا وہ کورٹ میں جمع کرائیں گے. دوسرا میں اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کیونکہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے بھی ان کو فرنٹ آف کورٹ بنا کر بھیجا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ جو رپورٹ دی اس میں بڑی بڑی بینی سے کام لیا، بڑی بڑی واردات ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، اور پھر اسی واردات کو انہوں نے بنیاد بنا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتے ہیں خان صاحب کی صحت کو بنیاد بنا کے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو میری رپورٹ ہے فرنٹ آف کورٹ کی، یہ جو رپورٹ ہے اڈیالہ جیل میں ان کی آنکھ کالر ایشو ہے، یہ جو ہے انف گراؤنڈز ہیں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کے لیے. تو یہ ایک بڑی درمیان میں، کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک موقع جی آپ بتائیں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو سپریم کورٹ میں درخواست تھی نا تو وہ خصوصاً میڈیکل گراؤنڈ کے حوالے سے ہی تھی، اور اس میں جو فرینڈ آف ریکارڈ سے جو رپورٹ مانگی گئی تھی تو وہ بھی ان کی میڈیکل کنڈیشن کے اوپر مانگی گئی تھی. اب جو یہ والی رپورٹ ہے وہ ایگزیکٹلی جو انسٹرکشنز ہے وہ یہی جو عباسی صاحب نے بتایا کہ اس سے متعلق ایک وکیل ہے نا، ڈاکٹر تو نہیں ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب کی بینائی کتنا 85% تھی یا 75%، ہاں 85% دکھائی ہی نہیں دے رہا، 15% رہ گیا ایک آنکھ کا. یہ انہوں نے کہا. تو جب اس پہ پھر تنقید کی گئی کہ ایک وکیل کو کیسے پتا چل گیا، تو پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خان صاحب نے ہی بتایا کہ میں نے وہی لکھ دیا. لیکن وہ بعد میں جب سرکاری وکیلوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا 85% ان کی بینائی کام کر رہی ہے، ریسٹور ہے. اچھا اب میں آپ کو نا اس حوالے سے ایک انسائٹ اسٹوری بتاتا ہوں. جو سلمان صفدر صاحب یہاں سے فرینڈ آف دی کورٹ بن کر گئے تھے سپریم کورٹ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے وہ ملاقات کے لیے جب کورٹ نے پوچھا جی کہ آپ فیسلٹیز پرووائڈ کریں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے اس سے یہ امپریشن گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پورے پروسیس میں آن بورڈ تھی. لیکن بعد میں 2 مقامات کے اوپر معلوم یہ ہوا جی کہ اس پوری ایپیسوڈ میں کچھ شکوے شکایتیں کی گئیں. ایک اطلاع یہ آئی کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بعد میں جو ملاقاتیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہوئیں ان ملاقاتوں میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اس پروسیڈنگ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ایک بات تو یہ درست ہے کہ جو بھی اقدام کیا گیا تھا گو کہ ہم ایک ناقد کے طور کے اوپر اس پہ کرٹیسزم کرتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے اسکوپ سے باہر نکلی ہے، وہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا. لیکن ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کہا گیا جی کہ یہ اسٹیپ لیا گیا، تو اس پہ پھر باقاعدہ بعد میں شکوہ بھی آیا کہ اس کو آپ نے مس یوز کیا اپنی پالیٹکس کے لیے اور اس کے اوپر آپ نے بھرپور سیاست کی. تو ایک طرح سے جو ٹرسٹ تھا وہ بریچ ہوا. دوسرا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ بات
آئی اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے نا یہ آپ کے اینڈ پہ ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے رپورٹس دو تھی. ایک رپورٹ وہ تھی جو سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی جو اچانک سے لیک ہو گئی اور پھر پبلک ہو گئی, اور وہ بھی ظاہری بات ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی, علیمہ بی بی, وہ سارے ایکٹیو تھے, تو رپورٹ وہاں سے پبلک ہوئی. اسی نوعیت کی ایک رپورٹ اڈیالہ جیل انتظامیہ کی طرف سے بھی یا جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی فائل ہوئی تھی جس میں کچھ اسی نوعیت کے ہی فیکٹس تھے, لیکن وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی. بعد میں جا کے پھر جا کے, اور وہ بھی ریزن یہ پتہ لگی کیونکہ اب وہ پہلی رپورٹ پبلک ہو چکی ہے اس لیے یہ رپورٹ آئی ہے. ایک تو یہ جو ٹرسٹ ہے اس کو ٹھیس جو ہے وہ پہنچائے گا, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بلکہ جو بات آگے پہنچائی گئی پی ٹی آئی کو کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اب کی بار بھی اچھا ایک چیز اور بھی دیکھی گئی کہ سلمان صفدر کا ہی انتخاب کیوں کیا جاتا ہے ملاقات کے لیے. اس کی ایک ریزن تو جیسے ہم پچھلے 1-2 ولاگز میں کر چکے ہیں کہ وہ سب کے فرینڈ ہیں, فرینڈ آف دی کورٹ نہیں ہیں. پروفیشنل جی, دوسرا وہ پولیٹیکل نہیں جاتے, سیاسی بات نہیں کرتے, تو وہ اب اگر ان کو مینڈیٹ یہ ملا ہے کہ آپ نے صرف انسٹرکشنز ہی لینی ہے تو وہ اسی حد تک ہی جو ہے وہ بات کریں گے. اچھا آپ آتے ہیں ذیشان دوسرے ٹاپک کی طرف. وزیر اعظم عمران خان جب پاناما پٹیشن لے کے کسی کے کہنے پہ لے کے آئے تھے جب نواز شریف کی نااہلی کے لیے, تو اس وقت انہوں نے یہاں پہ باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جی کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے آفر کیے جی کہ آپ یہ پاناما کیس واپس لے لیں سپریم کورٹ سے تو 10 ارب روپیہ جو ہے وہ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. تو اس پہ ایک حق عزت کا دعویٰ دائر ہو گیا, 2017 سے چلا آ رہا ہے. حق دفاع عمران خان کا ختم ہوا تو آج شہباز شریف کے وکیل مصطفیٰ رمدے جو ہیں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں آرگیومنٹس دیے اور انہوں نے کورٹ کو یہ بتایا کہ جناب یہ 70 سے زائد کیس ایڈجرمنٹس لی گئیں, اس میں متعدد بار جو ہے وہ ریپلائز مانگے گئے, لیکن ہر بار ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے جاتے رہے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کا حق دفاع ختم کیا گیا. تو کل اس تقریباً 93 ہیئرنگ میں 70 کے لگ بھگ جو ہے وہ یہ ایڈجرمنٹ مانگ چکے ہیں. تو یہ آرگیو کیا انہوں نے, کل اس کیس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سماعت ہونی ہے. تو یہ واپس سے شارٹلی کچھ کمنٹ کرنا چاہیے تاکہ پھر ہم وائنڈ اپ کریں اس کو. دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ حق دفاع کا ختم ہونا, جیسے آپ دیکھ لیں کہ 93 اگر ہیئرنگز ہیں تو 70 میں جو ہے آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ایڈجمنٹ مانگ رہے ہیں اور پیش ہی نہیں ہو رہے, جس سے کیا یہی ہے کہ پھر حق دفاع تو ختم ہونا ہے. لیکن چونکہ جو بینچ کی کمپوزیشن ہے یہاں پہ بھی اور پھر جسٹس عائشہ ملک ہیں ان کا نوٹ ہے اور وہ چیزیں ہیں پریزنٹ کیا تھا ہاں, تو وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ابھی تو دیکھتے ہیں آگے سماعت ابھی کنکلوڈ ہونا ہے یہ کیس تو ہی پتہ چلے گا کہ آیا جو ہے وہ کس سمت یہ جانا ہے. لیکن یہ جیسے آصف خان کاکڑ کے میرے خیال میں تیری بات کہ اس کیس کو تو بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, اس کی ٹائم لائن ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, انفارمیشن میں ویسے بہت ڈیلے ہوتا ہے, لیکن یہ کیوں اتنا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ اس کا جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں ٹرائل کورٹ اس کو کس طریقے سے کنکلوڈ کرتی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. تو یہ کچھ ڈسکشن تھی کورٹس کے حوالے سے, جو اپڈیٹ ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کیا. اب سلمان صفدر ملاقات کریں گے اور پھر اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے, کیا اپڈیٹ ہوگی, اس حوالے سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.